چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں، 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 اس دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی علی رضا سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص سینٹری کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس پلمبر لوگ گاہک وغیرہ لے کر آتے ہیں، تو اس میں جو گاہک کسٹمر لے کر آ رہے ہیں تو اب یہ پلمبر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا جائے، تو دکاندار کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں آپ کو اس میں کچھ نہیں دوں گا، البتہ اپنی مرضی سے جتنا چاہوں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو جو گاہک ہے اس کے ساتھ میں صحیح سودے بازی کروں گا، اپنی مرضی سے آپ کو جتنا چاہوں دے دوں، تو یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروکر یا جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لیے وہ کام کریں گے۔ اب اگر کوئی بروکر یا کمیشن ایجنٹ دکاندار سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھئی میں آپ کے لیے گاہک لایا کروں گا، تو اس پر جو ایک معروف تناسب ہے کمیشن دینے کا وہ طے کیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، اور وہ معروف بھی ہو۔ اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہوگی کہ بعض اوقات اس طرح کے پلمبر یا کارپینٹر یہ لوگ آلریڈی دیہڑی پر آ رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو مال دلوا دیتے ہیں لیکن ہم اس دن کی دیہڑی لیں گے۔ تو اگر تو اس نے پہلے سے ایک معاہدہ کیا ہوا اپنے مالک کے ساتھ اور وہ دیہڑی لے کر یہاں کام کرنے آیا ہے تو ظاہر بات ہے اس نے دکاندار کے لیے تو کام نہیں کیا، وہ اجیر خاص ہو گیا اس وقت کے اندر، تو اب تو وہ کمیشن کا مطالبہ سامنے والے سے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ فری لانسر ہے، مالک کہتا ہے بھائی میرے ساتھ چل پڑو، کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں، یا مالک کو وہ لے کر آتا ہے، کسی گاہک کو لے کر آتا ہے دکاندار کے پاس اور اس نے پہلے سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس معاہدے کے مطابق جو بھی معروف کمیشن ہے وہ اسے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دکاندار نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی آئے گی وہ دے دوں گا، تو یہ ابہام ہوگا۔ جب کمیشن باضابطہ ایک کام ہے، کمیشن پر کام کرنا، تو اس کی اجرت بھی جو ہے وہ متعین ہونا ضروری ہے۔ کئی صورتیں مسئلے کی، بہت ساری صورتیں ہیں، یہ میں نے ایک دو صورتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، ورنہ تو بہت ساری صورتیں ہیں۔ مفتی، اس میں جو کمیشن لے گا یہ شخص پرسنٹیج میں ہی لے گا یا کوئی رقم بھی فکس ہو سکتی ہے کہ ایک پارٹی پہ فرض کر لیتے ہم 500 روپے دوں گا، تو یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فگر کے اعتبار سے اگر طے کرتے ہیں یہ جی مارکیٹ میں جو بھی رائج ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یا یہ بل کے اعتبار سے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے کا بل بنے گا 1% آپ کا ہوگا یا آدھا فیصد 0.5% آپ کا ہوگا، تب بھی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مفتی صاحب ہماری یہ رہنمائی فرمائے کہ جو ہم رینٹ پہ بنگلو یا پورشن وغیرہ یا فلیٹ دیتے ہیں تو وہ 11 منتھ کے بعد انکریز ہوتا ہے 10%، جو بھی رینٹ ہے اس کا 10% انکریز ہوتا ہے،
پھر ہر سال اسی طرح 10% انکریز ہوتا ہے, کہیں 5% انکریز ہوتا ہے. یہ جو انکریز کرنا ہے یہ جائز ہے یا نہیں, اس کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, جب آپ کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہیں, 11 ماہ کا اگر آپ نے معاہدہ کیا ہے تو آگے والا آدمی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کنٹینیو کرے. اسی طریقے سے جو مالک مکان یا مالک دکان ہے وہ بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ معاہدہ آگے کنٹینیو کرے. 11 مہینے کے معاہدے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے بعد دونوں جو ہے خود مختار ہیں. اب نیا معاہدہ جب کرنے لگیں گے تو نئی شرائط کے مطابق ہونے کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک, دونوں کی مرضی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کرایہ دار یہ کہے کہ نہیں جی میں تو کرائے کم ہو گئے 10% کم دوں گا, وہ آفر کر سکتا ہے. مالک قبول کرے یا نہ کرے, نہیں کرے گا تو اسے چھوڑنا پڑے گی یہ دکان یا مکان. تو نئے معاہدے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نئی شرائط پر غور کیا جا سکے اور نئی شرائط ایڈ کی جا سکیں. اب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا. اگر یہ 10% کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ بڑھاتے ہیں یا 5% بڑھاتے ہیں تو فریقین پر منحصر ہے. فریقین اگر راضی ہوتے تو ٹھیک ہے, راضی نہیں ہوتے تو معاہدہ کنٹینیو نہیں ہو سکے گا. مفتی صاحب کمرشل پراپرٹیز پہ جواب تو آپ نے اس کا سوال کا دیا. کمرشل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ شاپس ہوں چاہے فیکٹری ہوں, اس طرح کی جو ہوتی ہیں رینٹ پر, تو اس میں دیکھنے سننے میں یہ آیا ہے کہ جب کاروبار چل پڑتا ہے نا تو پھر جو آنر ہوتا ہے پراپرٹی کا, مارکیٹ میں جو لفظ رائز موورس کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں وہ بلیک میل کرتا ہے پھر کہ کرایہ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ. تو اس کا یہ بلیک میل کرنا کہلائے گا بھی یا نہیں کہلائے گا, اور اس میں ایک متوازن صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ ایریا وائز ڈفرنٹ صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک, بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ گاہک کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک, جب معاہدہ 1 سال کا ہے جی, تو وہ چاہے تو کسی اور کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, معاہدے کا مطلب یہی ہے. صحیح, گاہک کھڑے ہوئے ہیں, زیادہ کرایہ دینے والے کھڑے ہوئے ہیں, تو ایسے میں بیچ کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ جو پرانا کرایہ دار ہے اس کے ساتھ کچھ کرایہ بڑھا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور کرایہ بڑھا کر جو ہے وہ معاہدہ کنٹینیو کیا جائے. بعض جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر کرایہ دار نہیں کھڑے ہوں گے, جی, مارکیٹ اتنی چل نہیں رہی ہوگی, ٹھیک ہے, کرایہ ڈاؤن ہو رہے ہوں گے, تو وہاں ایسی صورتحال نہیں ہوگی. تو جب ایک معاہدہ دو طرفہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے, تو دونوں کو سوچنے کا, غور و فکر کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, اب وہ رینیو کریں گے اپنی نئی شرائط. ٹھیک, پھر یہ تو ہم پاکستان کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, ورنہ بیرون ممالک میں تو بڑے سخت قوانین ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. یعنی جو مالکان ہیں وہ بھی باؤنڈ ہوتے ہیں جی, کہ آپ اتنے فیصد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر جو کرایہ دار ہے اس کے بھی بڑے رائٹس ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ جناب آپ اس کو نکالیں گے تو کیوں نکالیں گے, وجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ مل بیٹھ کر معاہدہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی دکان چل رہی ہوتی ہے, رن کر رہی ہوتی ہے, وہ کرایہ دار ہوتا ہے. اب دوسرا پہنچتا ہے مالک کے پاس اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جائے یہاں سے, اس کی جگہ میں آ کر بیٹھوں. ٹھیک, اب بعض اوقات زوال نعمت کی بھی نیت ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی نیتیں بہرحال نہیں ہونی چاہیے. ایک کاروباری مقابلہ اور چیز ہوتا ہے, اور حسد اور زوال نعمت کی نیت کرنا یہ اور چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام حسنین رضا تاریخ میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو صدقے کی رقم دی کہ فلاں شخص یا ادارے کو دے دینا, لیکن اس نے وقتی طور پر خود استعمال کر لی, اس کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک, دیکھیے, خود استعمال کرنے سے وہ شخص غاصب ہو گیا, اس نے ایک طرح سے ڈاکہ مارا ہے, اور وہ رقم فنا ہو گئی, ضائع ہو گئی. اب اس پر لازم ہے کہ جس نے یہ رقم دی تھی مالک کو وہ رقم واپس کرے. مالک کو وہ رقم واپس کرنا, اسے بتانا, یہ اس پر شرعاً واجب ہوگا. مفتی مالک تو اسے دے چکا تھا, تو اگر یہ آگے دیتے, وہ رقم تو اب ختم ہو گئی نا. اچھا, جو مالک نے دی تھی وہ تو خرچ کر ڈالی. خرچ کر ڈالی, اور اس رقم کے بدلے مالک کو تاوان دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس رقم جتنی وہ رقم تھی وہ رقم دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جی مالک مائنس ہو گیا, اس کے تو حق پر ڈاکہ پڑا ہے. اس نے ایک امانت سپرد کی اور امانت کو اپنی جگہ پر پہنچانے کے بجائے اس نے خود خرچ کر ڈالی, تو مالک کا حق تلف ہوا ہے نا.
اس لیے مالک کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. سر میں ناصر جاوید بات کر رہا ہوں کوٹ رادا کچن سے. سر میں دودھ کا کام کرتا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں دودھ میں جو ملاوٹ ہے پانی کی، پانی ڈالتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں اگلے کسٹمر کو، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیتے آپ کو. کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے دودھ میں پانی ڈالنا؟ کہ دودھ والا ہوگا تو پانی بھی ڈالے گا؟ بھائی ملاوٹ ہوتی ہے، کیوں ڈالتے ہیں پانی؟ ضرورت ہی پیش آتی ہے گاہک کو بتانے کے لیے. لکھ کے لگائیں کہ ہمارے پاس خالص دودھ ملتا ہے، پانی نہیں ڈالتے ہم، تاکہ آپ کی طرح نئے لوگ مارکیٹ میں آئیں اور ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں چلے. تو پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بارہ نہیں آ رہا ہوتا. تو لکھ کے لگا دیں پانی والا دودھ ملتا ہے. یہ تو مشکل ہو جائے گا. چلیں بہرحال اپنے حکم جو رہنمائی تھی وہ تو دی. اگلی کال دیجیے. سر میں یہ سوال ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلر اور پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کی پراپرٹی سیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے مثال کے طور میں 50 لاکھ میں ڈیل ڈن کرتے ہیں کہ یہ آپ کا 50 لاکھ میں آگے میں سودا کروانے جا رہا ہوں. آگے میں اگر 50.5 لاکھ میں سودا ڈن کر لوں اور ادھر سے 50 میں لے کے 50.5 میں، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ طریقہ کار تو جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. پراپرٹی جو ریئل اسٹیٹ کا بروکر ہوتا ہے وہ پارٹی کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے. پارٹی جو آفر کر رہی ہوتی ہے اسے وہی رقم بتانا ضروری ہوتی ہے. بیچ میں سے اگر وہ ٹاپ مارے گا تو یہ مال حرام ہوگا، خیانت ہوگی. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس وقت اگر مالک کی اجازت سے وہ جب بھی درست نہیں ہوگا. مالک کی اجازت سے کیا مطلب؟ مطلب مالک کو کہہ دے کہ یہ چیز آپ کی، یہ پراپرٹی جو ہے 50 لاکھ میں دلوا دوں گا، جتنے کا اوپر بیچوں پھر وہ میرے. نہیں، یہ مالک بھی اجازت کس نہیں. کھاتے میں میرے؟ بس وہ بازو کا جب پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا کوئی جگہ. اجرت کے کھاتے میں لے گا نا وہ. جی جی تو اجرت تو مجہول نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اجرت تو فکس ہونی چاہیے، ابھی اتنی اجرت آپ کو ملے گی. معلوم ہو. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، میں نے ہمارے پاس گاڑی ہے، گاڑیوں میں ہمارا حصہ ہوتا ہے اور ہم خود ہی چلاتے ہیں، اس کی تنخواہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ گاڑی میں حصہ ہوتا ہے، خود ہی چلاتے ہیں. کافی مشکل سوال ہے، اس لیے کہ کس کا حصہ ہے، پارٹنر ایک ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، کیا معاملہ ہے، اور پھر جو ہے وہ چلانے کا کیا معاملہ ہے. تفصیل طلب بات ہے. عام طور پر تو یہی حکم ہوتا ہے کہ جو پارٹنر بندہ جس چیز میں ہے وہ تنخواہ کس چیز کے لے گا، اس کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن گاڑی مثال کے طور پہ اسکول پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کی جو شرکت ہے وہ شرکت عقد نہیں ہے، شرکت ملک ہوتی ہے. اب اسکول کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، ایک پارٹنر کہتا ہے بھی ڈرائیور میں خود بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یوں یہ تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے. جو کاروباری پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے شرکت ملک کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی تفصیل چاہیے ہوں گی کہ کتنے پارٹنر ہیں، ڈرائیونگ کرنے کا مطلب کیا ہے، تنخواہ کس مد میں لیں گے، کیا ایسا وہ کام ہے جس کی تنخواہ لی جائے گی. تو تفصیل جو ہے وہ اس کی چاہیے ہوگی. اگلی کال دیجیے. میں محمد فیض رسول پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آلو کا سٹور کرنا یہ کیسا ہے؟ جس طرح کہ عموماً آلو سٹور کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو بعد میں مہنگے داموں بیچا جائے، تو پلیز اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. چلیں جی، آپ نے کہا. ہم لوگ گئے تھے پاک پتن تو ہم نے دیکھا تھا ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک کولڈ سٹوریج وہاں پر موجود ہے، اور پتہ چلا کہ جناب یہاں آلو اسٹاک کیا جاتا ہے یا کولڈ اسٹور میں رکھا جاتا ہے. بزنس مینوں کے بڑے بڑے مشکل مسائل ہوتے ہیں تو کسانوں کے بھی مشکل مسائل ہوتے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس اس وقت آیا ہوا ہے، اور ہم جب گئے تھے وہاں پاک پتن روکاڑا، وہاں بھی لوگوں نے بتایا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات قیمتیں اتنی گر جاتی ہیں جی کہ ایک گاہک ایک جو بندہ ہے، سیلر جو ہے، کسان جو ہے، جی وہ آلو کی بوری لے کے جائے گا، گاڑی میں لوڈ کرے گا، منڈی تک پہنچائے گا. جی جتنا کرایہ بن رہا ہے نا جی اس سے کم قیمت منڈی میں مل رہی ہوتی ہے اسے. یعنی جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ جو ایکسپینس زمین پر ہوئے ہیں وہ نہیں، جی صرف زمین سے اٹھا کر منڈی تک پہنچانے کے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر 10,000 روپے خرچہ آتا ہے تو یہ آلو بکیں گے 5,000 روپے میں. ٹھیک ہے، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں، لاس ہی ہے. وہ کیا کرے گا؟ جی ابھی پچھلے ہفتے جو نا وہ ویڈیو آئی ہے ہمارے جڈو شہر سے،
کہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ ٹماٹروں کی گاڑی بھری ہوئی ہے اور بازار میں لا کے مفت بیچ رہا ہے، کیونکہ منڈی مائنس میں چلی گئی، منڈی میں ٹماٹر مائنس میں چلا گیا، جی اس کو مفت بیچنے پڑے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تو منڈی میں آ گیا تھا، مفت بیچنے پڑے، مفت بانٹے مفت بیچے کیا؟ اور معاف کیجیے گا مفت بانٹنے پڑے، لیکن منڈی میں آنے سے پہلے ہی اگر جی اس کو پتا ہوگا یہ صورتحال ہوگی میرے ساتھ، تو کیا کرے گا؟ جی تو ایک تو ویسے بھی ضرورت ہے اسٹوریج بنا کے، کیونکہ جو فصلیں ہوتی ہیں وہ سارا سال ہر فصل نہیں ہوتی، ایک فصل اگر 6 مہینے آتی ہے تو اگلے 6 مہینے سروائیو تو کرنا ہے نا، جی تو یوں اسٹوریج بنائے جاتے ہیں، اور وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ایسے اوقات کے اندر بیچنے کے لیے کہ جب اس کی مناسب قیمتیں آ جائیں۔ ہر ایک کی نیت یہ ہو کہ جناب مہنگائی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مطلقاً ذخیرہ اندوزی کرنا منع نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا اس وقت منع ہے کہ جب قحط کی صورتحال ہو، جب قحط کی صورتحال نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ذخیرہ اندوزی کرنا منع نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام نصر اقبال اتاری ہے، گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری جو ہے نا مرکزی جامع مسجد ہے، اس میں جو ہے نا بڑا جو ہے نا پانی والا بور ہوا ہوا ہے، تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا گلی میں لگی ہوئی ہے، اور گلی میں لوگ جو ہے نا پانی بھر کے لے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، تو کیا وہ شرعاً جائز ہے؟ مسجد میں بور ہوا ہے، مسجد کے اندر۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں مسجد کے اندر بور ہوا ہے، مسجد کا احاطہ ہوتا ہے بعض اوقات، اور زیادہ زیادہ فنائے مسجد ہوگی، امید یہی ہے، ورنہ مسجد مسجد میں تو بور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا احاطہ ہوتا ہے کہ وہ فنائے مسجد بھی نہیں ہوتی، مطلب بور 4 دیواری کے اندر کم ہی کرواتے ہیں لوگ، یعنی اسے عوام میں تو 4 دیواری جو ہے اسی کو مسجد ہی کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں جی بور جو ہے 4 دیواری میں بھی کم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر کراتے ہیں، باہر کرواتے ہیں جی بور، تو وہ باہر جو جگہ ہوتی ہے وہ تو مسجد کی پراپرٹی بھی شاید نہ ہو، پہلے تو اس پر غور کر لیا جائے کہ بور کہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بور جب چلتا ہے تو اس کے لیے بجلی یوز ہوتی ہے، موٹر چلتی ہے، اور موٹر سے جو ہے وہ پانی باہر آتا ہے، اور مسجد کی جو موٹر ہے یا مسجد کی جو بجلی ہے وہ رفاع عامہ کے کام کے لیے نہیں ہوتی، جو ضروریات مسجد، مصالح مسجد، وہ اس کے لیے ہوتی ہے، جو چندہ دیا جاتا ہے مسجد کو وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ضروریات مسجد اور مصالح مسجد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر اس طرح پورے محلے والے سے فائدہ اٹھائیں یہ درست بات نہیں ہے، لہٰذا یوں محلے والے جو ہے اس بور سے استفادہ حاصل نہ کریں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو گاڑی دیتے ہیں اپنی کہ آپ اس کو چلائیں، آپ اس سے انکم حاصل کریں، اور روز کے مجھے آپ اتنے پیسے دیتے رہیں، اور کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے گاڑی واپس لے لوں گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا یہ قرض میں سے نفع حاصل کرنے کی صورت ہے یا نہیں؟ گاڑی کرائے پر دی ہے تو قرض تھوڑا تو نہیں ہوگا نا یہ، اگر آپ نے کسی کو گاڑی کرائے پر دے دی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا کرایہ دینا ہے آپ نے، تو یہ کرایہ داری کا معاہدہ ہے، اب اس کو گاہک لگے نہ لگے، اس کو آمدنی ہو یا نہ ہو، وہ کرایہ بہرحال دے گا، تو یہ چیز درست ہے بالکل۔ اور مطلب اگر بعد میں کسی وقت اس کا ذہن بنے، خرید جو چلا رہا ہے کہ بھئی میں خرید لیتا ہوں، اس کا بھی ذہن بن جائے میں بیچ دیتا ہوں، خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ گاڑی کوئی اچھوت چیز تو نہیں ہے کہ اس کی خرید و فروخت نہ ہو سکے، وہ اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ جو قابل خرید و فروخت ہیں، تو گاڑی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوڈ والی کمپنی ہوتی ہیں، وہ ان کا اگر ہم 1000 روپے کا لوڈ سیل کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کمیشن ملتا ہے، پروفٹ ملتی ہے 25 روپے، آیا یہ 25 روپے لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ اگر اپنے اکاؤنٹ سے بعض لوگ کمپنی کی طرف سے کمیشن ملتی ہے لیکن ایکسٹرا اوپر 10 سے 20 روپے وہ لے لیتے ہیں، کیا ان کا اس طرح 10 سے 20 روپے لینا جائز ہے؟ اگر کمپنی کی طرف سے نہ ملے، بندہ اپنے اکاؤنٹ سے یا کسی اور کمپنی کے اکاؤنٹ سے کسی کو رقم ٹرانسفر کر دے یا کسی کی رقم دے دے اور اس پر کمیشن لے لے 1000 پر 10 یا 20 جو طے ہو جائے، وہ تو کیا ایسا کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ 3 قسم کی صورتحال ہیں، ذرا وضاحت کرا دیں۔ 3 سوال جو ہیں 3 مختلف دنیا میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال لوڈ پر تھا، لوڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے آپ نمائندے ہوتے ہیں، کمپنی کے نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
वहाँ बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता हकीकत में कंपनी की सर्विस ट्रांसफर होती है कि ठीक है आपके मिनट्स अवेलेबल नहीं थे, अब आप मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी कोई पैसे नहीं दे रही होती अपने ग्राहक को, मोबाइल होल्डर को, बल्कि वो अपनी सर्विस जो बंद होती है वो थोड़ी सी खोल देती है। ठीक, जितने की सर्विस परचेज की जाती है पैसे देकर वो खोल देती है। ग्राहक की तरफ से पैसों की अदायगी होती है, ग्राहक पैसे ही देता है लेकिन कंपनी पैसे नहीं देती। कहते हैं बैलेंस आ गया, ये बैलेंस नहीं आता, हकीकत में मिनट्स आते हैं। कंपनी की सर्विस इस्तेमाल करने की एक इजाजत हो जाती है, ठीक है आपने सर्विस परचेज कर ली है, अब आप इतने मिनट इस्तेमाल कर लें, इतनी जीबी नेट इस्तेमाल कर लें, तो पैसों के बदले सर्विस का तबादला होता है। ये एक डिफरेंट सूरत हाल है। अब इसके अंदर नुमाइंदा अगर बैठा हुआ है, कोई बंदा, कंपनी उसको कमीशन देती है तो वो भी ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो आपने दूसरा सवाल किया है कि नहीं जी किसी को पैसे भेजें, ये एक बड़ा अलग मसला है। मिसाल के तौर पर मेरे पास किसी बैंक की एप्लीकेशन है, मेरा अपना अकाउंट है, अब मैंने जो है वो किसी के मोबाइल में बैलेंस डालना है, तो यहाँ क्या होगा कि मैं पैसे भेजूंगा कंपनी को अपने बैंक के जरिए, उस शख्स के अकाउंट में पैसे भेजूंगा और उस शख्स से मैं पैसे लूंगा, तो यहाँ पैसों के बदले पैसों का तबादला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो पहली सूरत थी सर्विस के बदले पैसों का तबादला था, यहाँ वो सूरत नहीं है। ये वाली सूरत बड़ी खतरनाक और डेंजरस है, जिसमें आप थर्ड पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सूरत है और सूद से बचना इसमें बहुत मुश्किल है। इस पर तो आपको बाकायदा आके दारुल इफ्ता में शरई रहनुमाई लेनी होगी कि आप क्या क्या करते हैं और क्या करें और क्या ना करें आइंदा के लिए। तो ये बहुत खतरनाक सूरत है। ठीक। सब ये जो इन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा रकम चार्ज करते हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवाया तो 1 रुपया ये कस्टमर से भी चार्ज कर रहे हैं, बाजों ने लिख के भी लगाया हुआ होता है। देखिए पहली सूरत के मुतालिक कह रहे हैं आप? जी जी जी, वो मोबाइल पे रिचार्ज करवाया अमाउंट, तो अब वो कंपनी से तो उन्हें डिडक्शन जो भी प्रॉफिट है वो मिलता ही है दुकानदार को, लेकिन कस्टमर से भी ले रहे होते हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवाएंगे तो 99 रुपीज आपके डाले जाएंगे। अब इसमें कंपनी रूल क्या कहते हैं, कंपनी का अगर ये नुमाइंदा है तो कंपनी ने इसको क्या हिदायत दी हैं, ठीक, तो इसका पहले वाज़ेह होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट कॉल दीजिए। जिस हिसाब से मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ता हूँ तो कुछ सामान पकड़ता हूँ, मेरे पास जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं कुछ लोगों से बोल देता हूँ, दोस्तों में बोल देता हूँ कि यार कुछ 1 लाख रुपए मुझे तुमसे चाहिए और मैं माल बेच के जो है आपको 1,05,000 रुपए दे दूंगा, 5,000 रुपए यानी कि लाख के ऊपर मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसा करना मेरे लिए जायज है? चाहे माल जितने का भी बिके, मैंने उससे सिर्फ 5,000 रुपए ऊपर से बात कर ली है, तो 5,000 रुपए ऊपर जो है मैं उसको दे दूंगा, चाहे माल कम का बिके या ज्यादा का बिके। तो ऐसा करना जायज है या नहीं? कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए अगर कोई इस तरह करता है वो तो जायज नहीं है, ये तो सुदी मामला होगा। लेकिन इस काम के जायज, इस काम को करने के लिए जायज तरीका मौजूद है। जायज तरीका आपको सीखना होगा कि वो जायज तरीका क्या है, पूरा लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है कि आप किसी से इन्वेस्ट लेना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। तो दारुल इफ्ता रसूल की किसी भी शाख में आके आप एक दफा समझ लें कि आपको करना क्या है, उसके मुताबिक आप इन्वेस्टर के साथ डील करें और उसके मुताबिक आप जायज तरीके से नफा दें, तो वो तरीका बिल्कुल ठीक होगा और आमदनी भी हलाल होगी। ठीक, अगला सवाल दीजिए। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि हुजूर जो पार्टनरशिप पे कारोबार करते हैं, अपना कारोबार और बिजनेस या फैक्ट्री दिखाकर पैसे इन्वेस्ट ले लेते हैं और उस पे माहाना रकम फिक्स कर देते हैं मुनाफा की शरह, क्या इस तरह मुनाफा फिक्स लेना ये जायज है या नाजायज है? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए हमने बिलाशुबा सैकड़ों मरतबा अपने इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किस तरह की जाए, एक चलते काम में किस तरह इन्वेस्ट की जाए, इस तरीक़ेकार को बड़ी कसरत के साथ बयान किया है। और मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी का मसला है, कोई टैक्स का मसला है, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं लॉयर के पास, उससे पूछते हैं भाई ये जो सारी फटीक आ गई है, नए कवानीन आ गए हैं,
آپ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، کیسے ہوگا، وہ آپ کو حل کر کے دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ مرحبا کہ آپ ایک کمپنی کے متعلق ایک اہم نقطے کے حوالے سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹی وی پر کال کے ذریعے آپ پوچھ لیں. سیکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، طریقہ کار میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے. اس کے لیے دارالفتہ علیہ السلام کی کسی بھی شاخ میں آپ جائیں اور وہاں جا کے تفصیل بتا کے معلومات حاصل کریں. چلتے کام میں انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ہم لگی بندی اتنی وہ دے دیں گے، پروفٹ دے دیں گے، بلکہ اس کے لیے فزیکلی کاروباری ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ چلتے کام میں کس طرح کریں گے آپ، اس کا طریقہ آپ سمجھنا ہوگا آپ کو جا کر. ٹھیک ہے. مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، ہم اپنے جو ہمارے پچھلے سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے مفتی صاحب کے جو پروگرام ہے احکام قرآن ہوا، احکام تجارت ہوا، ان کے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہاں پہ بھی دیکھ لیں، امید ہے کہ وہاں پہ بھی اس عنوان سے کلپ موجود ہے. کلپ تو بہت یوٹیوب پر جانا تو بہت مطلب کہ بڑی بات ہوتی ہے. مطلب کہ آپ لگا دیں، تھمبنیل لگا دیں کہ نئی مخلوق آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب آپ کے جناب ویوز پہنچ جائیں گے لاکھوں کے اندر. تجسس ہوگا جی نئی مخلوق کون سی آ گئی ہے، فنی لطیفہ لگا دیں، یہ لگا دیں، وہ لگا دیں. تو یوٹیوب پر جا کے کوئی مسئلہ پوچھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، اتنا کہاں ٹائم لوگوں کے پاس. گروپ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کے اندر کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا، لوگ دیکھتی ہیں گروپ کو. اب 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، یا اسی دن کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مسئلہ ہے. ایک چیز شیئر ہو رہی ہے، مطلب اتنا کنٹینٹ آ گیا ہے مارکیٹ میں، اتنا کنٹینٹ آ گیا ہے، ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک نیا میسیج جناب تخلیق پا رہا ہوتا ہے. کوئی تحریر بنا کے بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوتا ہے، کسی کو جناب ہیضہ تاری ہوتا ہے فارورڈ چیزیں بھیجنے کا. لوگ اتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مقصد کی چیزیں ہیں نا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، وہ انوکھا بن کے رہ جاتی ہیں، وہ پیچھے رہ گئی، وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں. لوگوں کی ترجیحات ہی مسلسل بدلتی چلی جا رہی ہیں. تو سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے سب سے زیادہ زد اس چیز کو پہنچی ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر جو ایک سنجیدہ دنیا ہے، فنی دنیا کے پیچھے تو سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ دنیا ہے جہاں فرائض علم کے متعلق سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو وہاں اس کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں کی کمی ہے. تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جائے گا. تو علم کے شوق میں کمی آنا بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. یا ایک بڑی پیاری ایک ایمینیشن آج کسی نے بھیجی ہوئی تھی مجھے کہ ایک بچہ ہے، ایک تصویر تھی، بچہ نے تصویر تھی، اس نے ایسے ہی سمجھایا ہوا تھا کہ اس تصویر کو کوئی چہرہ لگاتا ہے تو دماغ نکلتا ہے، دماغ کا چہرہ لگاتا ہے تو اس میں واٹس ایپ نکلتا ہے، فیس بک نکلتا ہے، کئی چیزیں نکلتی ہے. تو وہ ساری چیزیں نکال کے اس میں پھر قرآن پاک کی تصویر رکھ دیتا ہے اور سر کو بند کر دیتا ہے. تو معاملہ یہی ہو رہا ہے کہ اتنی ساری انوالومنٹس ہے، اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں کہ لوگ بس یوں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا لوگوں کو. لوگ بھی تو ایکٹیو ہیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ علماء کے اس کے اندر بھی گروپس میں بھی بعض غیر شرعی تحریریں آ جاتی ہیں، کوئی لب کشائی نہیں کرتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. اتنا کنٹینٹ، اتنی چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا لوگوں کو. تو یہ جو کثرت ہے، یہ کثرت اصل میں جو ہے وہ گراوٹ ہے، ایک تنزل ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میں عرفان بات کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ میں پراپرٹی کی ویلویشن کا کام کرتا ہوں. جو لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینک ہم سے اس کی پراپرٹی کی ویلویشن کرواتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ ویلویشن کا کام ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ جو کلائنٹ بینکوں سے لون لیتے ہیں اس پر سود کا کام بھی کرتے ہیں بینک اور کلائنٹ. ہمارا کام پراپرٹی کی ویلویشن کرنا ہے. تو مفتی صاحب کی بارگاہ سے یہ سوال ہے، جواب ہے، پوچھنا ہے کہ اس پہ سود کا کام کرتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے نہ جی؟ ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں مفتی صاحب. دیکھیں مسئلہ کافی جہتیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جہت سے تو جناب سودی معاہدے کے اندر معاملت ان کے پائی جا رہی ہے. ٹھیک.
ٹھیک ہے. اور اگر ہم دوسری جہت دیکھیں تو دوسرے جہت سے ہو سکتا ہے ان کی معاملت نہ ہو, ان کے پاس صرف ایک فائل جاتی ہے, ہاں بھی اس کی ویلیو کیا ہے, یہ بتا دیتے ہیں ہاں بھی اس کی ویلیو اتنی ہے. ٹھیک. تو یہ بتانا کہ یہ ویلیو اتنی ہے, اس میں براہ راست معاملت کہاں ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے انشورنس کرنی ہے جی, اور وہ جو ہے مریض کو بھیجتی ہے ڈاکٹر کے پاس. جی, لائف انشورنس میں پورا میڈیکل ہوتا ہے. ٹھیک. اور لائف انشورنس کمپنیاں مزی امراض رکھنے والے افراد کی انشورنس کرتی ہی نہیں ہے, کہ ان کے نزدیک تو وہ بہت ان کا پیسہ رسک میں چلا جائے گا. اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھیجتی ہیں چیک اپ کروانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب اس کا آپ چیک اپ کر دیں. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں ہاں بھائی سینہ کیسا ہے, ٹیسٹ لکھ دے دیتا ہے, ٹیسٹ میں کیا رپورٹ آئی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جس نے مریض کا چیک اپ کیا ہے, اس نے تو ایک طبی جو ہے وہ نقطہ نگاہ بیان کیا ہے. ٹھیک. اس کا انشورنس کمپنی سے تو لینا دینا نہیں ہے, اس نے مریض کو دیکھا ہے. جی. اب وہ رپورٹ کی بنیاد پر انشورنس کمپنی کیا فیصلہ کرے گی, وہ مختلف بات ہے. اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جناب بعض لوگ سروس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی کی سیکیورٹی رسک دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس میں آگ لگنے کے چانس کتنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا دیکھیں گے کہ جناب کھڑکیاں کتنی ہیں, وائرنگ کیسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر چولہے کتنے ہیں, الیکٹرک کے آئٹمس کیا ہیں, ٹھیک, اگر آگ لگ جاتی ہے تو لوگوں کے نکلنے کا راستہ کیا ہے. ٹھیک. یہ فیزیبلٹی بنا کے وہ رپورٹ دے دیں گے کہ جناب یہاں یہ صورتحال ہے, اس کی آفس چارج کر لیں گے. جی. تو صرف اتنے کام کے اندر تو براہ راست معاونت نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ کمپنیاں تھوڑا اور آگے بڑھتی ہوں اور کچھ ایسی چیزوں میں بھی انوالو ہوتی ہوں کہ جس سے ان کی سودی کاموں میں براہ راست انوالومنٹ ہو جاتی ہو. تو دیکھا یہ جائے گا کہ ان کمپنیوں کا دائرہ کیا ہے, کس دائرے کے اندر رہ کر یہ کام کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اسے سودی معاہدہ کر سکتے ہو, بھائی یہ جملہ بھی جو نا, یہ جملہ لکھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک. اگر آپ صرف اتنا لکھتے ہیں کہ بھائی اس کمپنی کا رسک کتنا ہے, ہماری رپورٹ یہ ہے, جی, تو نہ تو کوئی جملہ لکھا ہے انہوں نے, نہ کوئی براہ راست انہوں نے معاونت کی ہے. آگے جو بھی فیل ہوگا وہ ایک فائل مختار کی مرضی ہے. ٹھیک. وہ کوئی معاہدہ کرے یا نہ کرے, ان کی رپورٹ سے اس کا کوئی تعلق اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یوں دیکھا جائے گا کہ جو یہ تھرڈ پارٹی ہے اس کی انوالومنٹ سودی کمپنی کے ساتھ کس حد تک ہے, کیا جملے لکھنے پڑتے ہیں, کیا رپورٹ بنانی پڑتی ہے. تو تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے ایک پلاٹ لے رکھا ہے جس کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. جی مجھ سے رجب کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ اس مہینے سے ہی زکوٰۃ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. رجب کا مہینہ گزرتا ہے, شعبان میں یہ ریشو اور بڑھ جاتا ہے, اور رمضان مبارک میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگرچہ کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ان مہینوں کا انتظار کرنا کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے. شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جس پر جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ اس دن زکوٰۃ نکالے. بہرحال لوگوں کے اندر ایک رجحان ہے ان مہینوں میں زکوٰۃ نکالنے کا. اس رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے کہ رجب یا شعبان کے مہینے میں ایک خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا زکوٰۃ کے تعلق سے, اور لوگوں کو لائیو لے کر ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے. پلاٹ کی آپ نے بات کی, تو پلاٹ اگر اس نیت سے خریدا تھا کہ آپ اس پر جو ہے وہ اس کو بیچیں گے, تجارت کی نیت سے خریدا تھا, تو اب تو وہ اموال زکوٰۃ میں شمار ہوگا. رکھنے کے لیے خریدا تھا یا خود بنا کر رہیں گے یا کرایہ پر چلائیں گے, تب جو ہے ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. چلے, آپ کا جواب ہوا. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت,